بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے، مگر ان میں ابی بن خلف بدترین دشمن تھا۔ یہ مشہور دشمن اسلام امیہ بن خلف کا بھائی تھا اور اسلام دشمنی میں اپنے بھائی سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس شخص نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ جب اللہ کے رسول کو ابی بن خلف کی اس قسم یا عہد کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ ابی بن خلف نے جوش انتقام میں جنگ احد میں ہر طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں تیر اندازوں کے دستے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ قریش جو پہلے ہی حملے میں راہ فرار اختیار کر چکے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کی سربراہی میں جمع ہو کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 70 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ و اسد الرسول یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر کے خطاب سے نوازا تھا۔ اس جنگ میں قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت جھونک دی۔ انہی میں ابی بن خلف تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ کہتا ہوا بڑھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ آج یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے کہا، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کو واصل جہنم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے قریب آنے دو، میں اسے قتل کروں گا۔ اس بدقسمت کی موت اللہ کے رسول کے ہاتھوں آئی ہوئی تھی۔ یہ بڑا متکبر اور خبیث انسان تھا۔ یہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کا بھائی تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا اور غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ ابی بن خلف جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ نہ روکو، اسے میرے قریب آنے دو۔ ابی نے اس روز اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ زرے پہنے ہوئے تھا، صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی۔ جیسے ہی اللہ کا یہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا چھوٹا سا نیزہ لیا۔ عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ابی کو بڑی معمولی سی خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر لگتا ہے۔ ابی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہے۔ وہ بیل کی طرح ڈکارتا اور آوازیں نکال رہا تھا۔ بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا۔ اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو معمولی سی خراش آئی ہے۔ کہنے لگے، بہادر بنو، یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، تم اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ واللہ تم نے ایسے ہی دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے؟ بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل ہی گئی۔ بڑے غصے سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی۔ غزوہ احد کے اختتام پر ابی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے زخم سے خون تو بند تھا مگر اس میں شدید درد تھا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو یہ اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम आला इखलाक के मालिक थे। आप बदतरीन दुश्मनों के लिए भी खैर ख्वाह थे, मगर उबय बिन खल्फ वो बदबख्त और बद इखलाक शख्स था जो आपको मक्का में देखता तो कहता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास ऊद नामी एक घोड़ा है, मैं उसको रोजाना 7-8 किलो दाना डालता हूँ, इस पर बैठ कर तुम्हें कत्ल करूंगा। नाउज़ुबिल्लाह। उसके जवाब में अल्लाह के रसूल फरमाते थे, इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। हदीस पाक में आता है कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का गजब सबसे शदीद होता है जिसको अल्लाह का रसूल अपने हाथ से अल्लाह की राह में कत्ल करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से किसी और को बदबख्त नहीं बनाना चाहा था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में सिवाय उबय बिन खल्फ के किसी शख्स को कत्ल नहीं किया।